عزت مولا متقیان پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی علی محمد وآلہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائی امتیاز اور ان کے ساتھیوں کی اس سایہ جمیلہ کو پاک بی بی قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کو، ذاکرین مجلس کو، حاضرین مجلس کو خدا ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس کو خدا ذریعہ تبلیغ قرار دے۔ یہ عزت مآب مہینہ اور دن عید اعظم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عیدیں بڑی ہیں، مومن کے لیے وہ دن بھی عید ہے جس دن گناہ نہ کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے بفرمان امیر المومنین کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بے وقوف اور عقل مند میں فرق یہ ہے، بچہ بجلی کے سوچ میں ہاتھ ڈال دے گا، بڑا نہیں۔ چھوٹا بچہ بجلی کی تار کو پکڑ لیتا ہے، سوچ میں انگلی ڈالتا ہے، بڑا کیوں نہیں ڈالتا؟ اس چھوٹے کو کرنٹ کے جھٹکے کے نقصان کا پتہ نہیں۔ اور بڑے کو معلوم ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا۔ مومن اور منافق میں یہی فرق ہے۔ منافق گناہ سے نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اللہ کے غضب کے جھٹکے کا پتہ نہیں، اور مومن خدا سے ڈرتا ہے۔ مومن کے دل میں خوف خدا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا ریئیکشن نہ ہو۔ معاشرے کی خبیث ترین ضلالت زنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس سے زنا ہوگا۔ تھوڑے بندوں کو میری بات سمجھ میں، یہ ایک ایسا گناہ ہے، کئی گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، کئی گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی سزا دلواتے ہیں۔ اس میں ایک ہے جھوٹ۔ امیر فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی ذلت سے نہیں بچ سکتا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزت مآب مداح آل محمد قبلہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کی سرپرستی میں۔
یہ فکر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، اس لیے کہ شیعہ کہلوانا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ میری منت ہے ایک ایک چاہے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس پہ یاد بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا۔ مولا آپ کا شیعہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، خدا تمہیں سلامت رکھے جو آل محمد کے فرمان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ غربت میں بھی سخاوت کرتا، ہو نہیں سکتا کہ دروازے پر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے، خود بھوکا رہ لے گا، مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ فکرہ میں نے دنیاوی کہا ہے، حقیقی فکرہ یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، جب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کے جاتا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، صراط مستقیم راستہ ہے، منزل نہیں۔ ایک راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا مطلب ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد گھر میں رہے تو بہترین ہو، ٹھنڈوئی میں بھوکا نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جس کی بدتمیزی کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو۔ کیا کہنے، بہت اچھے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ فلانا تیرا بھرا ہے، میری بول چال کوئی نہیں۔ ایک عام سا گناہ ہے بھائی سے لڑنا۔ حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے، میرے عقیدے میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، اتنی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، امام پنجم نے فرمایا اس لڑنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی 30 سال عمر گھٹا دی ہے۔ جو فرمائی آپ نے، یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان، کہ نہیں مانگ تو صحیح، تجھے نبی کی سیرت سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے، خون کام آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جعفری کہلانے والوں، تمہارے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ سفر کون سا لگتا ہے؟ فرمایا جب کوئی ناراض مومن اپنے بھائی کو منانے کے لیے جائے، خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم پہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ قدم اٹھاتا جائے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑتے ہوئے پھینک دے۔